بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء والمنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بالطیبہ علا بہا ذکرہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماسور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع سیدنا الممجد بشیرنا المؤید نذیرنا المسدد ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، اداداران سید الشہداء، اداخان ابو طالب میں عشر محرم کی یہ ہماری دوسری تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ میں آپ کی توجہات اور آپ کے جذبہ ایمانی پر آپ کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ مولا آپ تمام حضرات کا اس اداخانے میں آنا قبول فرمائے، اور جو مومنین و مومنات جو بھی حاجات شرعی دینوی اور دنیاوی یہاں لے کر آ رہے ہیں، مولا ان کے دامنوں کو مرادوں سے بھرے۔ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، مولا بصدقہ بیمار کربلا انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ ہماری اس انجمن کے سرپرست اور اس بارگاہ کے رہنما جناب باقر بلگرامی صاحب بھی علیل ہیں، مولا انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست اور بھائی غلام اللہ ٹالپور صاحب کی بھتیجی بہت زیادہ علیل ہے، ہم دعا گو ہیں جناب سکینہ کے صدقے میں کہ خدا اسے بھی صحت کامل عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، مجھے آپ کی زحمتوں کا احساس ہے۔ آپ جتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہ غالباً شہر کی مرکزی مجلسوں میں سے ایک مجلس شمار ہوتی ہے، اس مرتبہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اور میونسپلٹی کے ارباب حل و عقد کی تساہلی کی وجہ سے یقیناً سڑک کے اس پار آپ حضرات کو بڑی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خصوصاً وہ لوگ، وہ مومنین جو بہت دور و دراز سے، ڈیفنس سے، کلفٹن سے اور دوسرے علاقوں سے اپنی گاڑیوں میں یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے اور بھائی باقر بلگرامی صاحب نے بہت زیادہ کوشش کی ہے۔ میں نے آج بھی کمشنر صاحب سے بات کی تھی، وہ کوشش کر رہے ہیں، آج کافی حد تک کام ہوا ہے، انشاءاللہ کل پرسوں تک یہ تمام زحمتیں تمام ہو جائیں گی، اور ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو جو بیٹھنے میں، آنے میں، نکلنے میں جو ٹریفک پرابلمز اور جو تکلیف ہو رہی ہے اسے آپ یقیناً ایک دو دن میں وہ اپنے مرحلہ تکمیل پر پہنچ جائیں گی اور آپ آسانی سے یہاں آ بھی سکیں گے، بیٹھ بھی سکیں گے۔ ہم سڑکوں، گلیوں اور یہاں کی صفائی اور ستھرائی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم کتنی بھی تکلیفیں ہوں، کتنے بھی مصائب ہوں، ہماری شدت میں
اور ہمارے جذبے ایمانی میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ ہم تو سال بھر ان 10 دنوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ حسین کے تذکرے کی محفلیں آباد ہوں، کب ان مجلسوں کا آغاز ہو، کب مولیان حیدر کرار اکٹھے ہوں، اور کب ہم عالم اسلام کو اس منبر سے، حسین کی مجلس سے پیغام توحید بھی دیں، پیغام نبوت بھی دیں، پیغام ولایت بھی دیں، پیغام امامت بھی دیں، پیغام امن بھی دیں، پیغام صلح بھی دیں، پیغام آشتی بھی دیں۔ ہمیں امن بہت عزیز ہے، ہم اتحاد بین المسلمین کے عملی داعی ہے، ہم نے اتحاد بین المسلمین کے لیے تاریخ کے ہر موڑ پر قربانی دی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم کسی بھی ایک ایسے رہنما کو مانتے ہی نہیں جو وجہ اختلاف ہو۔ ہم جتنے بھی اماموں کو مانتے ہیں، جتنے بھی معصومین کو مانتے ہیں، انہیں سب مانتے ہیں۔ صلوات میرے محمد آل محمد۔ ان مجالس میں ہمارا موضوع گفتگو ہمارا عقیدہ ہے، ہم ان مجالس میں کسی دوسرے کے عقیدے پر بحث نہیں کر رہے ہیں، اپنے عقائد پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، ہمارا عقیدہ سنت رسول کے مطابق ہے، ہمارا عقیدہ قول معصوم کے مطابق ہے، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں نہ اجماع حق ہے، نہ شورا حق ہے، نہ قیاس حق ہے، نہ ظن حق ہے، نہ قہر حق ہے، نہ غلبہ حق ہے، ہمارے مذہب میں معصوم حق ہے۔ صلوات بھیج دینا محمد آل محمد پر۔ اور ہم اپنے آپ کو مذہب حق کا کہتے ہیں تو حق کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جتنی بھی چیزیں حق کے لیے قبول کی ہیں وہ حق سے قبول کی ہیں۔ ہم نے اپنے عقائد درباروں سے نہیں لیے، ہم نے اپنے عقیدے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب ہمیں توحید رسول نے دی ہے، ہم نے توحید کا فلسفہ رسول سے لیا ہے، ہم نے نبوت کا فلسفہ رسول سے لیا ہے، ہم نے قیامت کا فلسفہ رسول سے لیا ہے، ہم نے امامت کا فلسفہ رسول سے لیا ہے، ہم نے عدل کا عقیدہ رسول سے لیا ہے، ہم نے جنت کا عقیدہ رسول سے لیا ہے، ہم نے قبر کا عقیدہ رسول سے لیا ہے، ہم نے حشر کا عقیدہ رسول سے لیا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے مردے کو بھی قبر میں لٹانے کے بعد اس کا شانہ ہلا کر اسے بتاتے ہیں کہ یہ بھی حق ہے، قبر بھی حق ہے، حشر بھی حق ہے، نشر بھی حق ہے، سوال و منکر نکیر بھی حق ہے، سوال بھی حق ہے، جواب بھی حق ہے، تیرا پہلا امام بھی حق ہے، تیرا دوسرا امام بھی حق ہے، تیرا تیسرا امام بھی حق ہے، تیرا نبی بھی حق، تیرا کعبہ بھی حق، تیری کتاب بھی حق، تیرا خدا بھی حق۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ حق، توحید حق، وحدانیت حق، نبوت حق، امامت حق، جنت حق، کوثر حق، سلسبیل حق، تسلیم حق، شجر طوبہ حق، لوح محفوظ حق، تقدیر حق، تدبیر حق، قبر حق، حشر حق، موت حق، حیات حق، فشار حق، سوال حق، جواب حق، منکر نکیر حق، توریت حق، زبور حق، انجیل حق، قرآن حق، صحیفہ ابراہیم حق، صحیفہ موسیٰ حق، آدم حق، نوح حق، ابراہیم حق، اسماعیل حق، شیش حق، انوش حق، ادریس حق، شمون حق، داؤد حق، سلیمان حق، 1,24,000 پیغمبر حق، بیت المقدس حق، کعبہ حق، مسجد نبوی حق، اصول حق، فروع حق، شریعت حق، شارع حق، اور یہ جتنے بھی حق ہیں ان تمام حق کو جو میں نے گنوایا باہر تک کے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ سب کے سب حق ہیں، اور ہمارا ان پر ایمان اس لیے ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ یہ تمام حق الحق ما علی وعلی ما الحق، یہ ہے پیغمبر، یہ سب کے سب حق علی کو۔ السلام مولا آپ کو سلام۔ یہ جتنے حق میں نے بیان کیے ہیں عزیزان محترام، ہمارا ایک ایک حق پر ایمان ہے۔ خبردار کوئی نہ کہے کہ ہم آدم کو نہیں مانتے،
کیوں نہیں مانتے جب آدم حق ہے، نوح حق ہے مانتے ہیں، اسماعیل حق ہے مانتے ہیں، ابراہیم حق ہے مانتے ہیں، داؤد حق ہے مانتے ہیں، توریت حق ہے مانتے ہیں، زبور حق ہے مانتے ہیں، انجیل حق ہے مانتے ہیں، ابراہیم کے صحیفے حق ہے مانتے ہیں، موسیٰ صحیفے حق ہے مانتے ہیں، قرآن حق ہے مانتے ہیں، جو بھی حق ہے ہم اسے مانتے ہیں، ہمارے متعلق تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہم ان سب کو حق اس لیے مانتے ہیں کہ ہم علی کو حق مانتے ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا کہ الحق ما علی وعلی مع الحق، اور حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، صاحب ینابی المودہ نے لکھا، صاحب ارجح المطالب نے لکھا، صاحب مستدرک حاکم نے لکھا، صاحب ریاض النظر نے لکھا، امام نودی نے لکھا، ابن ماجہ نے لکھا، مسلمان مورخین نے لکھا، ابن عربی نے لکھا، امام غزالی نے لکھا، شبلی نعمانی نے لکھا، مولانا مودودی نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے حق کو بتایا نہیں ہے، حق کو دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد مسجد نبوی کے منبر پر ہم پیغمبر اعظم نے خطبہ دے کر علی کو کھڑے ہونے کا حکم دیا، علی کھڑے ہو جاؤ، قم یا علی، جب علی کھڑے ہو گئے تو پیغمبر نے کہا ایھا الناس یاد رکھو الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اللہم ادرا الحق حیث ما دار، پروردگار جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جا رہا۔ جزاک عقیدہ بلند ترین صلوات بھیجو عظمت محمد و آل محمد۔ پروردگار جہاں جہاں علی جائے، عقیدہ بیان کر رہا ہوں، جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے، آگے آگے نہیں۔ ارے ساری تاریخ ایک جملے میں دینے جا رہا ہوں تمہارے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر۔ مولا سلامت رکھے یہاں کے منتظمین کو، مولا سلامت رکھے انجمن محبان حسین عادیان نگر کو اور ان کے سرپرستوں کو۔ آپ حضرات کو تو فتن حق کی توضیح کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم ادرا الحق حیث ما دار، پروردگار جہاں جہاں علی جائے حیث ما دار، علی اس کے حق اس کے پیچھے پیچھے جائے، آگے آگے علی جائے، حق اس کے پیچھے پیچھے جائے۔ میں مانتا ہوں آدم حق لیکن علی کے پیچھے، نوح حق لیکن علی کے پیچھے، ابراہیم حق۔ دیکھیں نہیں ایسے نہیں، ابو طالب کے ادا خانے کا تو نعرہ بھی ابو طالب کی عظمتوں کی طرح بلند ہوتا ہے نا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے باہر تک کا مجمع جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، نعرہ حیدری، پتہ تو چلے کہیں بیٹھے ہیں علی والے۔ اللہم ادرا الحق حیث ما دار، پروردگار جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جائے۔ عقیدہ عقیدہ، لیکن یہ عقیدہ ہم نے اجماع سے نہیں لیا، شورا سے نہیں لیا، معصوم سے لیا۔ عقیدہ لیا ہی معصوم سے جاتا ہے، عقیدہ لیا ہی معصوم سے جاتا ہے۔ حق علی کے پیچھے پیچھے، آدم حق علی کے پیچھے، نوح حق علی کے پیچھے، شیش حق علی کے پیچھے، انوش حق علی کے پیچھے، ادریس حق علی کے پیچھے، یہودا حق علی کے پیچھے، یعقوب حق علی کے پیچھے، اسحاق حق علی کے پیچھے، یوسف حق علی کے پیچھے، ابراہیم حق علی کے پیچھے، اسماعیل حق علی کے پیچھے، کعبہ حق علی کے پیچھے، قبر حق علی کے پیچھے، حشر حق علی کے پیچھے، سوال و منکر نکیر حق علی کے پیچھے، منکر نکیر کا سوال حق علی کے پیچھے، علی کے پیچھے، جنت حق علی کے پیچھے، کوثر حق علی کے پیچھے، موت حق علی کے پیچھے، موت حق علی کے پیچھے، حیات حق علی کے پیچھے، کوثر حق علی کے پیچھے۔ تو اب حق کا معیار کیا ہوا؟ اب ہم تاریخ میں راوی سے، روایت سے، حدیث سے، محدث سے، تاریخ سے، مورخ سے، مولوی سے، مفتی سے، مجتہد سے، بادشاہ سے، جمہوریت سے، اکثریت سے، حکومت سے، سرکار سے، ولی سے، غوث سے، قطب سے، ابدال سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ حق کہاں ہے، مجھے یہ دکھاؤ کہ علی کہاں ہے۔ یا علی یا حیدری۔
مولا علی کا مولا شیش کا مولا شیش کا مولا اسماعیل کا مولا سورات کا عالم زبور کا عالم قرآن کا وارث حسنین کا بابا فاتح خیبر گندک کا فاتح گندک کا فاتح خیبر کا فاتح کعبہ کا مولا کعبہ کا مولا ایک اچھا نعرہ وفا کی نعرہ وفا کی نعرہ جنت کا نعرہ کوثر کا نعرہ کوثر کا نعرہ ہم سب کا نعرہ ہم سب کا نعرہ ہم سب کا نعرہ ہم سب کا نعرہ مطلب پہ نعرہ ہر شخص دیوانہ مطلب پہ نعرہ نعرہ حیدری. اب مل کر اسی طرح بلند آواز سے علی کے نام پر سلوات بھیج. اللہ تمہیں سلامت رکھے. توجہ ہے ناظران محترم, یقیناً اللہم ادرال حق ہے سماتار پروردگار, جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جانا چاہیے. آپ نے ابھی تک بھی میری گفتگو کا پس منظر نہیں سمجھا, آپ فضائل ہی فضائل میں مست ہو رہے ہیں. میں اس کے پس منظر میں جملہ کہہ رہا ہوں, علی کے پیچھے پیچھے جو بھی جائے گا حق ہوگا نا. ابھی بھی 50 آدمیوں نے سمجھا ہے. میں تو چاہ رہا ہوں 50,000 آدمی ہیں ماشاءاللہ اس مجلس میں. آخر تک سمجھے میرے جملے کو. جو بھی علی کے پیچھے ہوگا حق ہوگا, 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 جو بھی علی کے پیچھے حق ہوگا اس کا اقرار ہوگا, جو علی کے آگے ہوگا اس پہ بے شمار ہوگا. یہ ہے پیمانہ, یہ ہے وہ بنیاد عزیزان محترم. اس لیے کہ حق علی کے پیچھے ہوگا یہ پیمانہ ہے. اس لیے کہ یہ سند معصوم کی طرف سے ہے کہ قبر حق ہے. قبر حق ہے کس کے لیے؟ جو علی کا اقرار کرے. حشر حق ہے کس کے لیے؟ جو علی کا اقرار کرے. سوال منکر نکیر حق ہے کس کے لیے؟ جو علی کا اقرار کرے. جو علی کا انکار کرے اس کی قبر بھی خراب, جو علی کا انکار کرے اس کا حشر بھی خراب, حشر بھی خراب, اس کا حشر بھی خراب. جو علی کا انکار کرے اس کا نشر بھی خراب, جو علی کا انکار کرے اس کا سوال بھی خراب, اس کا جواب بھی خراب, اس کے لیے منکر نکیر بھی خراب. جو علی کا منکر ہو, منکر نکیر بہت اچھے ہیں, اللہ کے فرشتے ہیں, بہت اچھے ہیں, اللہ کے فرشتے ہیں, مگر اس کے لیے بہت خراب ہے. جو علی کا منکر ہو, جو علی کا منکر ہو اس کی قبر بھی خراب, اس کی مٹی بھی خراب. ظاہر ہے جو ابو تراب کا منکر ہوگا اس کی مٹی خراب ہوگی. یہ تو کلیہ ہے, یہ قاعدہ ہے. علی کے پیچھے پیچھے رہو. اور بہت توجہ, عقیدہ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے اسے لے لو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ ہے عقیدہ, یہ ہے عقیدہ. عزیزان محترم, عقیدہ سب سے بڑا, سب سے پہلا عقیدہ توحید, جو میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں, اور مجھے بتایا آج بالگرامی صاحب نے کہ آپ حضرات نے جس خصوصیت سے اس تقریر پر خوبصورت تبصرہ کیا ہے, میں اس کی وضاحت اور کر رہا ہوں. حوصلہ افزائی کے لیے شکر گزار ہوں. سب سے بڑا اور سب سے اہم عقیدہ توحید. توحید کا عقیدہ نہیں تو سارے عقیدے خراب, سارے عقیدے باطل, سب عقیدے باطل, سب عقیدے باطل اگر توحید کا عقیدہ نہیں. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ 365 کے پجاری نہ بنو, ایک کو خدا کو پرستش کے لایا. خدا کو پسند نہیں ہے کہ جسے اس نے اشرف المخلوقات بنایا تھا, جس کے سامنے اس نے فرشتوں کو جھکایا تھا, وہ انسان اتنا بدنصیب ہے کہ جب جھوٹے اماموں کی قیادت میں چلا, توجہ ہے نا,
وہ انسان جسے خدا نے مسجود ملائک بنایا تھا، وہی انسان جب حق کا راستہ چھوڑ کر جھوٹے رہبروں جھوٹے اماموں کی قیادت میں چلا تو گرتے 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 اپنی منزل انسانیت سے اتنا گرا کہ 360 بتوں کا پجاری بن گیا، اپنے ہی ہاتھ سے اپنا خدا بنا لیتا تھا، اپنے ہی ہاتھ سے اپنا خدا بیچ دیتا تھا، اپنے ہی ہاتھ سے اپنا خدا کھا لیتا تھا، اپنے ہی ہاتھ سے اپنا خدا بٹھا دیتا تھا، اپنے ہی ہاتھ سے اپنا خدا اٹھا لیتا تھا۔ عجیب بت تھے ان کے کہ جب چاہا بٹھا دیا، جب چاہا اٹھا دیا، بٹھا دیا تو بیٹھ گئے۔ یہ بت ہوتے ہی ایسے ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں سے بنائے جائیں نا۔ توجہ 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 یا اللہ بھائی، جو لوگوں کے ہاتھوں سے بنائے جائیں وہ ایسے بت ہوتے ہیں جنہیں جب بٹھا دیا بیٹھ گئے، جب اٹھا دیا اٹھ گئے، جب بیچ دیا بک 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 گئے، جب توڑ دیا ٹوٹ گئے، جب کھا لیا ہضم ہو گئے۔ نہیں آپ پتہ کیوں سے آپ کہنے لگے بھائی بت کیسے کھایا جاتا ہے؟ پتھر بھی کوئی کھاتا ہے؟ نہیں۔ اس زمانے میں قبل بعثت قبل رسالت حلوے کے بت بنایا کرتے تھے۔ کیا شاندار قسم کے کافر مولوی تھے۔ نعرہ حیدری، نہیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ مل کر عظمت محمد و آل محمد پر صلوات دیجیے۔ اس زمانے میں لوگ آٹے اور حلوے کے بت بھی بنا کر سفر میں لے جایا کرتے تھے اور جہاں بھوک لگتی تھی اسے کھا لیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اس بت نے ہمارا پیٹ بھرا، یہ ہمارا رازق ہے۔ فلسفہ دیکھیں، فلسفہ کیا تھا؟ فلسفہ دیکھیں کم وقتوں کا، یہ ہمارا رازق ہے، جو ہمارا پیٹ بھر دے وہی ہمارا خدا۔ ہر ایک بار بھائی باطل کے پاس بھی تو لاجک ہوتی ہے نا، جھوٹے کے پاس جھوٹ بولنے کی لاجک ہوتی ہے، کافر کے پاس کفر کی لاجک ہوتی ہے، منافق کے پاس منافقت کی لاجک ہوتی ہے۔ ہر ایک کے پاس لاجک اپنی اپنی تو ہوتی ہے نا۔ کہتے صاحب دیکھیے اگر یہ خدا نہ ہوتا ہم بھوکے مر جاتے، یہ ہمارے ساتھ تھا نا، اپنی قربانی دے دی ہمیں بچا لیا، ایسا خدا تھا۔ تو یہ جب انہیں اٹھا دیا اٹھ گئے، جب بٹھا دیا بیٹھ گئے، جب اٹھا دیا اٹھ گئے، جب بٹھا دیا بیٹھ گئے، نہ اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں۔ یہی تو سوال تھا۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب پوری توجہ اس جملے پر، یہی تو سوال تھا جو جناب خلیل اللہ نے کیا تھا۔ اب پوری توجہ اس مرحلے پر، یہی سوال تھا جو جناب عقیدہ بیان کر رہا ہوں، جو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کیا تھا۔ ابراہیم کا چچا تھا آزر، جسے مسلمان کہتے ہیں، یہ باپ تھا۔ نبی کا باپ کبھی کافر نہیں ہوا کرتا، یعنی مسلمانوں کا باپ تو مسلمان، اور نبی کا باپ کافر۔ فٹے منہ تاڑی مسلمانی تھے، یہ مسلمانی ہے۔ ابراہیم کا جو بابا تھا وہ آزر نہیں تھا، ابراہیم کے باپ تھے جناب تارح، جو مومن کامل ہیں۔ لیکن بڑے بڑے لوگوں نے دھوکہ کھایا، سب نے ابراہیم کے باپ کو آزر بنا دیا۔ آزر بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بت پرست بھی تھا، بت تراشتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، اور پھر اسی بت کی پوجا بھی کرتا تھا۔ جسے بیچ دیا بھائی، بت اس کا عقیدہ تھا نا، اپنے عقیدے کو بیچتا بھی ہے۔ بھائی دیکھیں ذرا سا، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ علمی سطح کو بلند کر رہے ہیں اپنی، جو میں اشارے سمبولزم کے تحت دے رہا ہوں نا، بڑی اہم گفتگو ہے یہ۔ مجھے پتا ہے کہ بہت دور دور سے مومنین اس اہم ترین مجلس میں تشریف لاتے ہیں، اور ظاہر ہے 11 بجے تک جو انتظار کرتے ہیں وہ کچھ لینے کے لیے آتے ہیں کہ گفتگو کیا کی جا رہی ہے، دیا کیا جا رہا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ عزیزان محترم، اپنے عقیدے کو بیچتا بھی تھا، اپنا عقیدہ بناتا بھی تھا، اپنے عقیدے کا پجاری بھی تھا۔ یہ بڑی عجیب منزل ہے اگر آپ اس پر غور فرمائیں۔ عقیدے کو بیچتا تھا، بت پرست بھی تھا، بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا۔ ایک دن اس تارخ نے، یہ جناب ابراہیم کا چچا تھا، تو نبی کا چچا تو کافر ہو سکتا ہے، جیسے ابو لہب تھا رسول اللہ کا چچا، لیکن نبی کا باپ مومن تارخ، یہ چچا تھا آزر۔
एक दफा इसने बहुत सारे बुत बनाए छोटे छोटे। जनाब इब्राहिम की उम्र थी उस वक्त 15 बरस की। जद्दुल अंबिया, अबुल अंबिया, खलील, नबी, रसूल, साहिब शरीयत, खलीलुल्लाह, इतनी मर्तबत वाला नबी। बहुत 15-20 छोटे छोटे बुत बनाए और कहा भतीजे मेरी तबीयत खराब है, जरा इन बुतों को बेच आओ। सुनेंगे बात, जुमला पूरी तवज्जो। जनाब इब्राहिम ने वो सारे बुत लिए, घर से बाहर आकर एक रस्सी ली और हर बुत के गले में एक रस्सी डाली। बुत में बुत ऐसे पिरोते चले गए और एक रस्सी में चेन बना ली बुतों की, और उन्हें खींचते हुए बाजार में जा रहे हैं कि भाई ये जिनके गले में रस्सियां पड़ी हुई हैं ये तुम्हारे बुत हैं, इन्हें खरीद लो। तुम्हारे बुत हैं, इन्हें खरीद लो। तुम्हारे बुत हैं, खरीद लो, जो मेरी रस्सी में बंधे चले आ रहे हैं। बात जो सलवार देना मोहम्मद आले मोहम्मद के मेरी रस्सी चले आ रहे हैं, हिल भी नहीं सकते, डुल भी नहीं सकते, फरियाद भी नहीं कर सकते, इन्हें खरीद लो। बाजार में चले जा रहे हैं। बहुत से बुत परस्त बड़े शदीद होते हैं, मोहब्बत करने वाले बुतों के पुजारी, मौका हो या ना हो उनका कसीदा पढ़ना शुरू करते हैं। साल हो या ना हो, दिन हो या ना हो, तवज्जो तवज्जो। ये बुत परस्त बड़े अजीब होते हैं ना, फौरन ही कहने लगे तौहीन कर दी हमारे बुतों की, इस तरह लेकर जाते और कह लेंगे और किस तरह लेकर जाऊं। कहा ये हमारे बुतों की तौहीन है, एक रस्सी में बाजार में घसीटते हुए इन्हें लेकर जा रहे हो। तो कहा सर पे रखकर लेकर जाऊं, ये 15 बुत है, ये 15 बुत है, इन्हें किस तरह रखूं, कहां रखूं, कैसे इन्हें लेकर जाऊं। कहा हम इन्हें उठाते हैं। कहा फिर तुम्हारे बुत हैं, उठाओ। आवाज मैं लगाता हूं, उठाओ तुम। बहुत तवज्जो, आवाज मैं लगाता हूं। वो जो काफिर थे बुतों के पुजारी, वो सारे के सारे इकट्ठे हुए, सबने अपने सरों पर बुत रखे। आदम आगे, जनाब इब्राहिम आगे आगे हैं, उन सारे बुतों को लेकर। अब पीछे पीछे बुत परस्त चल रहे हैं, आगे नबी चल रहा है। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, आवाजें दे रहे हैं, ये जो तुम्हारे पूजा करने वालों के सरों पर रखे हुए हैं, इन्हें खरीदना चाहते हो, इन्हें खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। इस अंदाज से बेच रहे हैं कि कोई खरीदने वाला नजर नहीं आता। बुत मार्केट में है, खरीदार कोई नहीं है। आखिर वो तवज्जो, आखिर चलने वाले उन बुतों का वजन उठाए उठाए थक गए। इब्राहिम भी यही चाह रहे थे। कहा इब्राहिम जरा बैठ जाए। कहा नहीं, बैठने नहीं दूंगा, शाम तक सारे बुत बेचने हैं। आखिर थकते थकते जब पांव लड़खड़ाने लगे, औंधे मुंह, बुत परस्त भी गिरे, बुत भी गिरे, बुत भी टूटे, बुत परस्त भी गिर गए, वापस आ गए। आदर से कहा वो तो टूट गए। कहा कैसे टूट गए। कहा तुम्हारे ही साथी उन्हें सर पर लेकर जा रहे थे, उन्हें सर पर लेकर जा रहे थे, मैंने नहीं तोड़े। अरे आप तवज्जो तो फरमाएं जुमले पर। मैं ला रहा हूं गुफ्तगू को वहां जहां तोड़े मैंने नहीं तोड़े, उनके मानने वालों ने खुद तोड़ दिए। यानी ये है बसीरत मासूम कि उन्हीं की मुतबर्रिक मूर्ति को उन्हीं के सरों से गिराया। बहुत तवज्जो, बसीरत मासूम देखे। और फिर उसके बाद अजीजान मुहतरम, एक वक्त वो आया कि नमरूद और उसके साथी सब के सब गए अपनी कोई ईद मनाने के लिए, अपनी कोई इबादत जो काफिराना करते होंगे वो करने के लिए। मंदिर अपना खाली छोड़ गए। इब्राहिम को मिला मौका, उठाया एक तेशा, एक कुदाल, सीधे गए मंदिर में, सारे बुतों को तोड़ा फोड़ा और उनकी हाथ पांव हड्डियां पसलियां तोड़ ताड़ कर जो बड़ा बुत था उसे छोड़ दिया, उसके सामने रख दी। अब ये वाकया आपने मुताबिक बात सुना होगा। इस पर जो मैं तवज्जो आपकी चाहता हूं, इस पर एक लम्हे के लिए आपको सहमत फरमाना होगी। बड़े बुत के सामने बड़े बुत को नहीं तोड़ा, बसीरत मासूम देखे, बसीरत नबी देखे, बसीरत खलील देखे। छोटे मोटों को तोड़ दिया, बड़े बड़े को छोड़ दिया। सिर्फ उस जुमले पर इस्तदलाल कर रहा हूं। वापस आए आकर देखा सारा मंदिर वीरान है, सारा मंदिर उजड़ा हुआ है, सारे बुत टूटे फूटे पड़े हैं। फौरन ही शक गुजरा। बहुत तवज्जो मेरे जुमले पर। नमरूद ने बेसाख्ता कहा यह काम कोई नहीं कर सकता सिवाय इब्राहिम के। बुत शिकनी वही कर सकता है, बुत शिकनी वही कर सकता है। कायनात में पहला बुत शिकन इब्राहिम, दूसरा बुत शिकन अली। एक ने नमरूद के मंदिर के बुत तोड़े, एक ने खाने काबा के बुत तोड़े। फर्क ये था इब्राहिम ने जमीन पर खड़े होकर तेजे से बुत तोड़े, अली ने मोहरे नबूवत पर चढ़कर। या अली या अली।
اب یہ آپ کو جو میں نے ساری زحمت دی ہے یہ اس جملے کے لیے، جو جملہ قریب آ رہا ہے، خدا کے واسطے پوری توجہ اس جملے پر فرما لیں۔ نمرود نے کہا یہ بت شکنی کوئی نہیں کر سکتا سوائے ابراہیم کے۔ کمبخت نمرود ہے، کافر ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، لیکن تاریخ اسلام کے ایسے مورخوں سے تو اچھا ہے۔ جملہ سنیں، جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہاں سے وہاں تک مولا سلامت رکھے شیعان حیدر کرار کے اس مجمع کو ایک ایک بھائی کی توجہ چاہتا ہوں۔ علی کے نام پر کافر ہے، مشرک ہے، نمرود ہے، واجب اللعنت ہے، مگر بت شکن کو پہچانتا ہے کہ بت شکن کون ہے، اس کے نام میں کسی اور کا نام شامل نہیں کرتا، جانتا ہے کہ بت شکنی کون کر سکتا ہے۔ ابراہیم کو بلایا گیا، پوچھا گیا یہ بت تم نے توڑے؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ان سے پوچھ لو۔ بس یہی جملہ تھا، اس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تھی، اس پر توجہ فرما لیں تاکہ عقیدہ واضح ہو جائے۔ کہا کہ یہ تم نے توڑے؟ کہا اس سے پوچھو نا، یہ جو بڑا بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا، میں نے اس کو اسی لیے چھوڑا کہ تم اس سے پوچھو کہ کیوں۔ کہا ابراہیم کمال کرتے ہو، یہ بت ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ ارے توجہ نہیں فرمائی آپ نے اس جملے پر، مولا کے لیے توجہ فرمائیں۔ نمرود نے کہا ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو بت ہے، اسے تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا، روک بھی نہیں سکتا، ٹوک بھی نہیں سکتا، اس سے ہم کیا پوچھیں، اہل زبان تو ہم ہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر ایسوں کے پجاری کیوں بنتے ہو جو زبان سے نہ بول سکے، نہ روک سکے، نہ ٹوک سکے۔ عزیزان محترم، اس جملے کو اس لیے ادا کیا کہ کافروں کا مزاج ہی یہ ہے کہ وہ ایسوں کو اپنا ہادی بناتے ہیں جو نہ روک سکے نہ ٹوک سکے، خاموش رہے۔ اگر پیغمبر یہ کہیں کہ میں تمہیں دو ہادی دے رہا ہوں، ایک بولنے والا ایک خاموش رہنے والا، تو کہہ دیتے ہیں ہمیں بولنے والا نہیں چاہیے، خاموش کافی ہے۔ توجہ فرمائیں، عزیزان محترم، بت پرستی کی ضد ہے توحید پرستی۔ دیکھیں گفتگو اپنے مرکز و محور پر ہے۔ بت پرستی کی ضد ہے توحید پرستی۔ توحید پرستی کا نام ہے ایمان، اور جو اللہ کی وحدانیت پر عدل کے ساتھ ایمان لائے، اللہ پوری توجہ، جو اللہ کی وحدانیت پر عدل کے ساتھ، خالی توحید پر نہیں، عدل کے ساتھ، اسے عادل بھی مانے، جو توحید پر عدل کے ساتھ ایمان لائے اسے کہتے ہیں مومن، جو عدل پر نبوت کے ساتھ ایمان لائے اسے کہتے ہیں مومن، جو نبوت پر امامت کے ساتھ ایمان لائے اسے کہتے ہیں مومن، جو امامت پر قیامت کے ساتھ ایمان لائے، صلوات بھیجے نا محمد، یہ ہے مومن، عقیدہ کا کانسیپٹ۔ تو جو ہے نا عزیزان محترم، تو سب سے پہلے عقیدہ توحید کا، اور خداوند عالم نے عقیدے کی بنیاد رکھنے سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ بہت توجہ۔ اول ما خلق اللہ النوری، اول ایک ہی مفہوم کی مختلف حدیثیں ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے نور خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل خلق کی۔ اول ما خلق اللہ العشق، اللہ نے سب سے پہلے عشق و محبت خلق کیا۔ اللہ اکبر، یعنی ایک ہی بات کو مختلف معنی میں حدیث پیغمبر میں بیان کیا۔ اللہ نے نور سب سے پہلے پیدا کیا، اللہ نے عقل سب سے پہلا پیدا کی، اللہ نے فکر اللہ نے قلم سب سے پہلے پیدا کیا، اللہ نے عشق سب سے پہلے پیدا کیا۔ عزیزان محترم، لوگ حیران رہ گئے کہ نور محمد بھی کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے پیدا کیا، پھر کہتا ہے کہ عقل سب سے پہلے پیدا کی، پھر کہا کہ قلم سب سے پہلے پیدا کیا۔
کیا، پھر کہا کہ عشق سب سے پہلے پیدا کیا، آخر اس کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلے ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یا تو نور پیدا کیا ہوگا، یا علم پیدا کیا ہوگا، یا عقل پیدا کی ہوگی، یا قلم پیدا کیا ہوگا، یا عشق پیدا کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ایک ہی چیز پیدا کی ہوگی۔ عزیزان محترم، آج ہماری یہ دوسری تقریر ہے۔ ہم نے کل توحید بیان کی تھی، آج ہم نبوت کو ایک جملے میں بیان کر کے گفتگو کو کل پر ملتوی کریں گے، تاکہ دنیا کو بتائیں کہ ہمارا عقیدہ نبوت کیا ہے، مقام نبوت ہمارے یہاں کا کیا ہے۔ توحید ہم نے کل سمجھائی تھی، آج ہم نے بت پرستی پر گفتگو کر کے بتایا کہ حق پرستی کیا ہے، خدا پرستی کیا ہے، حق کیا ہے، حق کسے کہتے ہیں۔ مگر خلاصہ سمجھ لیجئے، لوگوں نے اعتراض کیا کہ سب سے پہلے نور پیدا کیا، سب سے پہلے قلم پیدا کیا، سب سے پہلے عقل پیدا کی، سب سے پہلے حسن پیدا کیا۔ یہ ایک وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ سب سے پہلے یہ چار چیزیں کیسے پیدا ہو گئی۔ عزیزان محترم، اپنی اپنی بصیرت، دیکھیں بہت توجہ کرنا ہے، اپنی اپنی بصیرت کی بات ہے۔ آپ نے نگاہوں سے دیکھا کہاں؟ آپ نے ایمان کی حالت میں حدیث پیغمبر کے معنی و مفاہیم کو سمجھا کہاں؟ آپ تو حق کے آگے چلے گئے۔ آپ اگر حق کے پیچھے رہتے، اللہ اللہ، آپ اگر حق کے پیچھے رہتے، آپ اگر مرکز حق سے وابستہ رہتے، آپ اگر علی کو تسلیم کر لیتے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی۔ ارے نور سب سے پہلے نور خلق کیا۔ یہ بلب ہے، یہاں ایک بلب لگا ہوا ہے، اس بلب پر آپ چار قسم کے کاغذ لگا دیں، ایک کالا کاغذ لگا دیں، ایک نیلا کاغذ لگا دیں، ایک پیلا کاغذ لگا دیں، ایک سرخ کاغذ لگا دیں، تو سامنے سے سرخ نظر آئے گا، نور ایک ہوگا، ادھر سے پیلا نظر آئے گا، نور ایک ہوگا، ادھر سے کالا نظر آئے گا، نور ایک ہوگا، چوتھی سمت سے سفید نظر آئے گا، نور ایک ہوگا۔ یعنی دیکھنے والا جس رخ سے عشق کی آنکھوں سے دیکھتا جائے گا، تصویر کے رنگ بدلتے جائیں گے۔ ایک ہی نور محمد و آل محمد تھا جسے خدا نے پیدا کیا۔ جب اسے اہل نور نے دیکھا یہ نور نظر آئے، جب اسے اہل عقل نے دیکھا یہ عقل نظر آئے، جب اہل عشق نے دیکھا یہ اس صلوات میں جو محمد و آل محمد۔ یہ ہے وہ فلسفہ، عقل و بصیرت۔ پوری طاقت سے جیو سلامت رہو، مولا آباد رکھے، بہت شکر گزار ہوں۔ تو یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ جب روشن فکر نے دیکھا تو یہی نور نبوت و آل محمد، انہیں نور نظر آیا۔ جب عاقلوں نے معرفت حاصل کی تو یہی اول ما خلق اللہ العقل نظر آیا۔ جب اہل قلم نے دیکھا تو یہی اول ما خلق اللہ القلم نظر آیا۔ جب اہل عشق نے دیکھا، سارے علی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں اور بلند آواز سے صلوات نہیں بھیج رہے، اور پھر نور تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جسے جو جس عالم میں دیکھے وہ اسی عالم میں نظر آئے۔ نور کی تو شان ہی یہ ہے دوستو، نور ایک ہوتا ہے، رنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، نور ایک ہوتا ہے۔ یہ نور کا اپنا اقتدار ہے، عقیدہ یہ نور کا اپنا اقتدار ہے کہ جس رنگ میں جسے نظر آنا چاہے۔ نہیں توجہ فرمائی، پھر سمجھیں اس کو۔ نور کا اختیار یہ ہے کہ وہ جس رنگ میں، اگر نور کی نورانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک نور اپنے نور کے حصے سے یہ کہے آج بستر پہ سو جاؤ، اور دیکھو علی بن کے نہ سونا، نبی بن کے سونا۔ کافروں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، اب علی چادر کے نیچے لیٹ گئے، علی چادر کے نیچے لیٹ گئے، رسول کا بستر، رسول کا تکیہ، توکل کی نیند، اطمینان کی چادر، معصوم کی نیند، ساری رات روزمرہ کے دیکھنے والے تمیز نہ کر سکے کہ علی سو رہا ہے یا نبی سو رہا ہے۔ یا علی یا علی یا مرتبہ مشرقی پاکستان سے نعرہ آیا ہے، مولا سلامت رکھے۔ مغربی پاکستان والے چپ رہیں گے؟ نور اپنے مقامات بدلتا ہے، حیثیت نہیں بدلتا۔ ہائے ہائے، یا علی یا علی،
نور اپنے مقامات بدلتا ہے، حیثیت نہیں بدلتا. نور اپنے مقامات بدلتا ہے، کیفیت نہیں بدلتا. نور اپنے بہت توجہ مقامات بدلتا ہے، اپنی فضیلت نہیں بدلتا. جیسے جیسے نور کا مقام بدلے گا ویسے ویسے اس کے القابات بدلیں گے مگر فضیلت نہیں بدلے گی. خانہ کعبہ میں آیا تو مولود حرم کہلایا، آغوش رسالت میں آیا تو نور کہلایا. رسول کی زبان چوسی تو لحم کا لحمی کسداق کہلایا. دمن رسول میں آیا تو جزو رسول کہلایا. بستر رسول میں آیا تو مرضات اللہ کہلایا. بدر میں آیا تو فاتح بدر کہلایا. خند میں آیا تو کل ایمان کہلایا. خیبر میں آیا تو شاہ لا فتح کہلایا. غدیر میں پہنچا تو کائنات کا مولا کہلایا. ممبر پر آیا تو خطیب ممبر سلونی کہلایا. مسجد میں آیا تو امام دو جہاں کہلایا. تخت پر آیا تو امیر المومنین کہلایا. تخت ٹھکرا کر خاک پر بیٹھا تو ابو تراب کہلایا. ابو تراب کہلا. فضیلتیں اب نور اب عزیزان محترم نور ایک ہے، جلوے مختلف ہیں. نور ایک ہے، جلوے مختلف ہیں. یہی وجہ ہے کوئی نور رحمت للعالمین کے لقب سے سرفراز ہوا، کوئی نور امیر المومنین کے لقب سے سرفراز ہوا، کوئی نور حسن سبز قبا مجتبی کے نام سے، کوئی سید الشہداء کے نام سے، کوئی سید الساجین کے نام سے، کوئی باقر العلوم کے نام سے، کوئی جعفر صادق کے نام سے، کوئی موسی کاظم کے نام سے. عزیزان محترم کیوں؟ کیا میرے سارے امام شہید نہیں؟ کیا میرے سارے امام صادق نہیں؟ کیا میرے سارے امام امیر المومنین نہیں؟ لیکن آپ دیکھیں کہ امیر المومنین لقب ہے صرف علی کا، حالانکہ ہر امام امیر المومنین ہے. لیکن جب آپ امیر ہوں گے تو تصور علی کا آئے گا. میرا ہر امام مجتبی ہے، مجتبی چنا ہوا. لیکن جب آپ مجتبی کہیں گے تو امام حسن کا تصور آئے گا. میرا ہر امام شہید ہے. اگر آپ جب سید الشہداء کہیں گے حسین کا تصور آئے گا. ہر امام سید الساجدین ہے. کس کی عدد کم تھی؟ دیکھیں گا جی میں جا رہا ہوں، آپ توجہ فرما لیں. تقریر اختتامی مرحلے پر، لیکن عقیدہ واضح ہوا ہے کہ میرا ہر امام سید الساجدین ہے، امام زین العابدین ہے. لیکن یہ لقب صرف چھ امام تھا. میرا ہر امام باقر العلوم ہے، علوم کو پھیلانے والا ہے. لیکن یہ لقب صرف میرے 5 امام کا. میرا ہر امام صادق ہے. لیکن جب آپ کہیں گے صادق آل محمد، طلبات بھیجے نا صادق آل تو امام آئیں گے نا. کیوں؟ جبکہ ہمارا امام خوشی میں. عزیزان محترم اس کا سبب صرف یہی ہے کہ یہ سب تھے اے نور سے. پیغمبر کہہ چکے تھے کہ میرا اول بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد. ان کا نور تھا، ان کا ظہور ایک تھا، ان کی صورت ایک تھی، ان کی سیرت ایک تھی، ان کی شکل ایک تھی، ان کی شمائل ایک تھی، ان کا قد ایک تھا، ان کی سیرت ایک تھی، ان کا خلق ایک تھا، ان کا خون ایک تھا، ان کا گوشت ایک تھا، ان کا پوش ایک تھا، ان کا رنگ ایک تھا، ان کا قوم، ان کے قبیلہ، ان کا ایک ایک. یعنی پہچان مشکل ہو جاتی تھی. روزمرہ کے دیکھنے والے جب چادر کے نیچے نہ پہچان سکیں کہ یہ علی ہے یا نبی ہے، اس لیے پہچان مشکل ہو جاتی. قدرت نے یہ اہتمام کیا کہ ایک ایک امام کو ایک ایک لفظ سے ملقب کر دیا جائے تاکہ پہچان میں آ جائے کہ پہلا محمد کون ہے، دوسرا محمد کون ہے، تیسرا سرواد محمد والے محمد. دیکھیں ابھی یہ ایسا قدرت نے کیا کہ ایک ایک امام کے سے ایک ایک لقب کو محسوس کر دیا. اسی لیے کہا میرے بھائی سید محسن نقوی نے بڑی خوبصورت بات کہی، مگر پوری طرح آمادہ ہو کر آدمی تک یہ نہ سنے کہ یہ اماموں کے لقب اس لیے قدرت نے علیحدہ علیحدہ دے دیے، اس لیے کہ ان امام کا نور، ظہور، صورت، سیرت، شک، علم، حل، صدق، صبا، عبادت، ریاضت، صدا، یہ سب کا سب ایک تھا. پہچان مشکل ہو جاتی ہے. کیوں کرنا محمد علیہ. جہاں محسن نقوی نے کہا اللہ نے، بہت بلند ہو کر چوتھا مصرع سمجھنا ہے، اللہ نے کچھ ایسے سنوارے ہیں محمد. نہیں دوستو، آپ کو تو اس عشرے کا تاریخی نعرہ لگانا ہے.
اس لیے کہ میں عقیدے کی میز دکھانا چاہتا ہوں. اللہ نے پوری طرح آمادہ، ایک ایک آدمی متوجہ، اللہ نے کچھ اس طرح سنوارے ہیں محمد ہر دور میں. سارے مسلمان بھائی سنیں، اللہ نے چوتھے مصرے کے لیے تیار، اللہ نے کچھ اس طرح سنوارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. یہ نام اس لیے بدلے کہ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا ارے پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں. علی 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 اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ ہیں محمد. صورت میں، سیرت میں، علم میں حرام ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مجلسیں اپنے وقت کے محمد کی مجلسیں ہیں. اور جب یہ سارے محمد ہیں، یہ شاعر کا شعر نہیں، رسول کی حدیث ہے. عقیدہ مخبر صادق کی خبر سے بنتا ہے نا، معصوم کی خبر سے بنتا ہے نا. کل انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاؤں گا. عقیدہ معصوم کی خبر، یہ معصوم نے کہا ہے کہ یہ سارے محمد ہیں. تو جب یہ سارے محمد ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ یزید نے جو بیعت طلب کی تھی ابو طالب کے پوتے سے تو طلب نہیں کی تھی، وہ تو اپنے محمد سے بیعت طلبگار ہے. مسلمان غور کرو، انکار بیعت اور باقی کربلا معمولی نہیں ہے. چھوٹے بڑے چھوٹے موٹے حادثوں کو کربلا سے نہ ملایا کرو. چھوٹے موٹے حادثوں کی قیمت زمین پر رینگنے والے حجات الارض سے بھی زیادہ نہیں ہے کربلا کے مقابلے میں. اس لیے کہ کربلا کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. یزید نے اپنے وقت کے محمد سے بیعت کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر خاتم بدن حسین یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے یزید کی بیعت کر لی. اور رسول اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو اب رسالت ہی رہتی، اب یزیدیت کا نام دین بن جاتا. یزیدیت دین کہلاتی. یہ جو شریعت کا نفاذ کر رہے ہیں نا لوگ، یہ یزیدیت کا نفاذ کرتے. دین سلام کیا کرو حسین کو اور حسین کی عظمتوں کو، جس نے یزیدیت کے شکنجے سے شریعت کو چھڑا مسلمان کو اس قابل کر دیا. اور کسی بننے سے ہی شریعت کا نام تو لیتے ہیں. توجہ کریں اس جملے پر، اس پر میں زور نہیں دوں گا. کسی بہانے سے شریعت کا نام تو لیتے ہیں. کس کا احسان ہے؟ صرف کربلا کا احسان، صرف حسین کا احسان ہے. یہ عوامی حقوق کی باتیں، یہ حقوق بشر کی آوازیں، یہ ہمارے جیسی رہنماؤں کے نعرے، عوام کو حقوق، عوام کے حقوق، عوام کے حقوق، یہ آزادی، یہ حریت، یہ سارے نعرے بقول جوش ملی آبادی کے اللہ ولی ابن ولی کی آواز. یہ جتنے نعرے سیاستدان لگا رہے ہیں ان سب کو پیغام دے رہا ہوں. اللہ ولی ابن ولی کی آواز، ساز ابدی و ازلی کی آواز. یہ آج بھی جو گونج ہے آزادی کی، یہ بھی ہے حسین ابن علی کی آواز. یہ آزادی کے جتنے نعرے ہیں، یہ عوامی حقوق، ہیومن رائٹس کی جتنی باتیں ہیں، یہ سب حسین کا صدقہ ہے. یہ سب کربلا کا صدقہ ہے. کربلا سے ہٹ کر نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی اسلام ہے. اس لیے کہ اگر کربلا سے ہٹ کر شریعت کوئی چیز ہوتی تو پاکستان کا تصور دینے والا علامہ اقبال کبھی یہ نہ کہتا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ماں نوشت. وہ حسین کے جس نے لا الہ الا اللہ کی شریعت کو اپنے خون سے کربلا میں لکھا. دوستو، لوگ شریعت کی باتیں کرتے ہیں، لوگ شریعت